السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دین کی نسبت پر جمع ہونے اور بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے، سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ دوستوں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو بات میں کہوں آپ اسے غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ انسان کی آنکھیں ہوں گی مگر اس میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی، انسان کے کان ہوں گے مگر وہ سن نہیں سکیں گے، اس کے پیر ہوں گے مگر وہ حرکت نہیں کر سکیں گے، اس کا جسم بے جان ہو کر پلنگ پر، بیڈ پر پڑا ہوگا۔ اور یہ معاملہ اور یہ مرحلہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ آنے والا ہے، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ آپ یہ سوچیں کہ میں شہر چھوڑ کے جنگل میں چلا جاؤں گا تو شاید موت سے بچ جاؤں، پہاڑوں پہ چلا جاؤں تو موت سے بچ جاؤں، دریاؤں میں چلا جاؤں تو موت سے بچ جاؤں۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو محال ہے، کیونکہ جہاں پر بھی ہم بھاگ کے جائیں گے وہاں خدا کی حکومت ہے، لہذا ہم اس کے دست رس سے، اس کی پکڑ سے نکل کر کے کہیں جا نہیں سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ غور سے حدیث شریف کو سنیے اور سوچئے کہ آقا کیا کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں تو زندہ ہے، تیرے پاس پیسہ بھی ہے، تو زندہ ہے، تیرے ساتھ رشتہ دار بھی ہیں، تو زندہ ہے، تو حرکت کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ جس دن موت آئے گی نہ رشتہ دار کام آئیں گے نہ دولت کام آئے گی، صرف اور صرف جو تو نے دنیا میں کیا ہے تیرے کرم ہی تیرے کام آئیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے تو وہ تین چیزوں کو چھوڑتا ہے موت کے وقت، مال و دولت کو چھوڑتا ہے، اعزاء و اقارب رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے،
اور اپنے اعمال کو چھوڑتا ہے۔ دیکھو ان تین چیزوں میں سے قبر میں اس کے ساتھ کون سی چیز جا رہی ہے؟ فرماتے ہیں انسان مر گیا، رشتہ داروں نے اسے غسل دیا اور کفن میں لپیٹ کر اس کی چارپائی کو، اس کے پلنگ کو گھر سے باہر نکال کے رکھا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی تیری میت کو گھر سے باہر نکالا جائے گا، مال و دولت تو اسی وقت تیرا ساتھ چھوڑ دے گا، کیونکہ تیرے کفن میں روپے کی گڈیاں نہیں جائیں گی، الماری کی چابیاں نہیں جائیں گی، بینک کی کاپیاں نہیں جائیں گی۔ تم ملینر تھا لیکن آج جائے گا تو اس طرح جائے گا کہ تیرے پاس ایک پینی نہیں ہوگی۔ مثل مشہور ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں مال و دولت نے تو یہی ساتھ چھوڑ دیا، اب تیرے رشتہ دار ہیں جو تجھے کندھوں پر اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، اور یہاں تو وین میں رکھ کر کے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب قبرستان کی طرف مردے کو لے کر کے چلا جاتا ہے تو مردہ اس وقت بولتا ہے۔ کیوں بھائی آپ نے کسی مردے کو بولتے دیکھا؟ لیکن چاہے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کہو کہ آقا کہہ رہے ہیں تو بات صحیح ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مردہ بولتا ہے۔ اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو جب لوگ اسے قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے اے لوگوں مجھے جلدی سے میری آخری منزل تک پہنچاؤ، مجھے جلدی سے وہاں پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور اگر گناہگار ہوتا ہے میت، مرنے والا گناہگار ہوتا ہے تو وہ چیختا اور چلاتا ہے اور کہتا ہے ارے مجھے کہاں بربادی کی طرف لے جاتے ہو، کہاں ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہو، کہاں جہنم کے عذاب کی طرف لے جا۔ وہ چیختا چلاتا ہے۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کی آواز کو انسان اور جنات کے سوا ہر ایک سنتا ہے، مگر مردہ بولتا ہے ہم نہیں سنتے، جنات نہیں سنتے، بقیہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ رشتہ دار تیرے ساتھ چل رہے ہیں، مال و دولت نے تو پہلے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ رشتہ دار قبرستان میں پہنچیں گے، تیری میت کو قبر کے کنارے اتاریں گے، اور پھر جب قبر میں لٹانے کا مرحلہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ان رشتہ داروں میں سے ایک یا دو نیچے اتریں، بقیہ سب باہر کھڑے رہیں گے، اور جو نیچے اتریں گے وہ تیری میت کو سہارا دینے کے لیے اتریں گے۔ میت کو سہارا دے کے قبر میں لٹا دیا۔ اب جب بند کرنے کا وقت آئے گا تو جو نیچے دو اترے تھے وہ بھی اوپر آ جائیں گے، اور سب کنارے کھڑے ہیں، باپ بھی کھڑا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، دوست بھی کھڑا ہے، اور دیگر رشتہ دار بھی کھڑے ہیں، لیکن کوئی تیرے ساتھ دفن ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ سب اوپر کھڑے ہوں گے اور تنہا تجھے منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے۔ فرماتے جیسے ہی تیری قبر بند ہوئی تیرے رشتہ داروں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب رشتہ دار قبر بند کر کے قبرستان سے واپس ہونے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت مردے کے کانوں میں سننے کی طاقت کو پیدا کرتا ہے، اور چنانچہ وہ کیا سنتا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، واپس جانے والے رشتہ داروں کے جوتے کی آواز کو وہ سنتا ہے۔ سوچو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ سب مجھے تنہا چھوڑ گئے، مجھ سے تعلق کا تو بڑا دعویٰ کرتے تھے، آج کوئی کام نہیں آ رہا۔ مال و دولت نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اب ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں ادھر رشتہ دار قبرستان سے باہر نکلیں گے، ادھر اگر مرنے والا نیک آدمی ہے تو اس کے قبر کا ایک کونا پھٹے گا، اور اس کونے سے قبر کے اندر ایک بہت حسین و جمیل انسان داخل ہوگا۔ وہ آدمی دیکھ کے حیران رہے گا کہ میرے رشتہ دار تو میرا ساتھ چھوڑ گئے، ارے تو کون ہے میری قبر میں آ گیا، اور اتنا حسین، میں نے تو آج تک تجھ جیسا حسین انسان دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ آنے والا جواب کیا دے گا؟ دیکھو وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں کوئی اور نہیں ہوں، زندگی میں تو نے جو نیکیاں کی تھیں، جو اچھے کام کیے تھے، آج تیری نیکیوں کو خدا نے میری شکل میں بنا کر کے تیرے ساتھ کر دیا ہے، اب ہر مشکل وقت میں تیری مدد کرتا رہا۔
کرو قبر میں انسان کے ساتھ کیا چیز گئی؟ اس کی دولت گئی؟ بولو بھائی، اس کے رشتہ دار گئے؟ نہیں، کیا چیز گئی؟ ساتھ انسان کا عمل گیا. اور یہ نیک عمل جب قبر میں پہنچے گا تو اللہ اس کی برکت سے قبر کو منور فرما دے گا، تا حد نگاہ کشادہ فرما دے گا، اور قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ مرنے والا گناہگار ہے تو اس گناہگار کی قبر کا بھی کونا پھٹے گا رشتہ داروں کے قبرستان سے جانے کے بعد، اور اس کی قبر میں جو شخص داخل ہوگا وہ نہایت بدصورت ہوگا، ڈراؤنی شکل کا ہوگا، مکروہ صورت ہوگا. وہ مردہ اسے دیکھ کے ڈرے گا، کانپے گا، کہے گا تو کون ہے؟ اتنا بدشکل انسان تو میں نے آج تک اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، تو ہے کون ہو؟ میری قبر میں کیسے آ گیا؟ تو وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا انا عملک الخبیث، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، تو نے جو برے کام دنیا میں کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، آج خدا نے تیرے گناہوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے، اب ہر وقت میں تجھے پریشان کروں گا. چنانچہ اس برے عمل کے قبر میں پہنچنے کے بعد اس کی قبر کی دونوں دیواریں ایک دوسرے سے ملنا شروع ہوں گی، قبر تنگ ہونے لگے گی، چھوٹی ہونے لگے گی. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دونوں دیواریں ملتے 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 اتنی مل جائیں گی کہ مردے کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں ایسے گھس جائیں گی. بتاؤ اس وقت آدمی بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس برے عمل کی وجہ سے خدا اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت. میرے دوستوں، یہ میں نے حدیث شریف آپ کو سنائی ہے، اس کو ذہن میں رکھو، پھر میرے سوال کا جواب دینا. میرا سوال سمجھ کے جواب دو. یہ بتاؤ کہ آپ قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ نہیں؟ بھائی زور سے بولو. آپ قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ قبر میں اچھا ساتھی ملے اور اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کرے تو زندگی میں کچھ کرنا پڑے گا. صرف خواہش کا اظہار کرنے سے جنت نہیں مل رہی ہے، اچھا ساتھی نہیں مل رہا ہے، بلکہ زندگی میں کچھ کرنا پڑے گا. کیوں بھائی؟ کرنے کو تیار ہو؟ صرف 4 کام کر لو. میں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا اور آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا. وہ 4 کام ہیں کیا؟ ایک ایک کر کے ذکر کروں گا. یاد رکھو، ہم میں سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ نماز پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو تو جنت کے ٹھیکیدار بن جاؤ گے. یہ بھول ہے. نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 4 کام اور کرو. جس نے یہ 4 کام کیے خدا اس کی قبر میں اس کو اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا اور اس کی قبر جنت کے باغ میں تبدیل ہو جائے گی. میرے دوستوں، وہ 4 کام ہیں کیا؟ پہلا کام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور کرو. اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا. یاد رکھو، جو اللہ کے بندوں کا حق ادا کر کے قبر میں پہنچے گا اللہ اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا. جو اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے کرتے قبر میں پہنچے گا اللہ اس کے قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا. اور جو اپنی گردن پر دوسرے کے حقوق کو لے کر کے جائے گا تو یاد رکھو اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج اور زکوٰۃ میں بھی سب سے آگے دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر ان کی زندگی کو کھنگالو اور جانچو تو پتہ چلے گا کہ بھائی نے بھائی کا حق مار رکھا ہے، بھائیوں نے بہنوں کا حق دبا رکھا ہے، ایک پارٹنر نے دوسرے پارٹنر کو دھوکہ دے کر کے
اس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ کیریکٹر کا لوز ہونا انسان کو تباہی اور بربادی کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور آج مسلمان گلے تک اس میں پھنسا ہوا ہے۔ میرے دوستو، حق حق ہے، اس کو ادا کیے بغیر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو، آپ ایک غیر مسلم ملک میں ہو، اس لیے میں اس بات کو واضح کر دوں کہ حق حق ہے، اس کو ادا کرنا فرض ہے، چاہے وہ مسلمان کا حق ہو، چاہے غیر مسلم کا حق ہو، چاہے عیسائی کا حق ہو، چاہے یہودی کا حق ہو۔ کسی کے حق کو مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو کسی کی بھی حق تلفی کر کے گیا ہوگا، خدا کی پکڑ سے اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ آج ہم غیروں کا بھی حق مار رہے ہیں، اپنوں کا بھی حق مار رہے ہیں، اور اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور قبر کے عذاب کا ڈر دل سے نکل چکا ہے۔ میں آپ کو ایک قرآن کی ایک آیت اور اس کی تفسیر کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ حق چاہے مسلم کا ہو چاہے غیر مسلم کا ہو، اس کو ادا کیے بغیر نجات نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں، ان اللہ یأمرکم، خدا تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دو جن کے وہ حقدار ہیں۔ جو ان امانتوں کے حقدار ہیں ان تک امانتوں کو پہنچا دو۔ کسی کی امانت میں، کسی کے حق میں کوتاہی مت کرو، حق تلفی مت کرو۔ محدثین اور مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا ایک شان نزول ہے، ایک واقعہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ واقعہ کیا ہے؟ غور کرو، دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت حرم میں داخل ہوئے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، حرم میں داخل ہوئے، آپ کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کعبے کا دروازہ کھولو۔ صحابہ آگے گئے اور واپس آ گئے اور کہنے لگے حضور اس کے دروازے میں تو تالا پڑا ہے۔ آپ کو یاد آیا، آپ نے فرمایا اچھا اس کی چابی، اس کے تالے کی عثمان ابن طلحہ کے پاس ہے، جاؤ عثمان ابن طلحہ سے چابی لے کے آؤ۔ عثمان ابن طلحہ اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے کے رہنے والے تھے۔ صحابہ نے عثمان ابن طلحہ کو تلاش کیا اور ان سے کہا چابی دو، انہوں نے کہا میں تو چابی نہیں دیتا۔ لیکن صحابہ نے زبردستی کی، ان کو گرایا اور ان سے وہ چابی چھین لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کی۔ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کعبے کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، صحابہ کرام نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ آج یہ چابی آپ کے ہاتھوں سے مجھے مل جائے، کیونکہ آج جس کو مل جائے گی رہتی دنیا تک تاریخ میں اس کا نام باقی رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر بھی کھڑے ہیں، عمر بھی کھڑے ہیں، عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، علی المرتضی بھی کھڑے ہیں۔ حضور شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ دوں تو میں کس کو دوں، ابو بکر کو دوں کہ عمر کو دوں، عثمان غنی کو دوں کہ علی المرتضی کو دوں۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ وہی مطاف میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اے نبی آپ امانت اسی کو دیں گے جس کا حق ہے۔ اے نبی یہ چابی آپ نے ابو بکر سے نہیں لی ہے، عمر سے نہیں لی ہے، عثمان غنی سے نہیں لی ہے، علی المرتضی سے نہیں لی ہے، یہ تو عثمان ابن طلحہ کی امانت ہے۔ عثمان ابن طلحہ اگرچہ کافر ہیں لیکن امانت اور حق ہے، اس لیے یہ چابی ملے گی تو عثمان ابن طلحہ کو ملے گی، کسی اور کو نہیں دے سکتے آپ۔ نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ عثمان ابن طلحہ کو بلا کے لاؤ۔ لوگ عثمان ابن طلحہ کو لے کے آئے۔
عثمان غصے میں تھے، چابی ان سے چھینی گئی تھی. عثمان آئے، آپ نے چابی ان کی طرف بڑھائی، کہا عثمان یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، اب تم سے کوئی یہ چابی نہیں چھین سکتا. عثمان ابن طلحہ کہاں غصے میں تھے، کہاں خوشی سے پھولے نہ سمائے اور آگے بڑھ کے چابی لی. اور پھر سوچتے رہے کہ وہ شخص جو فتح کرنے کے بعد مکے کے اوپر اقتدار و حکومت کو حاصل کرنے کے بعد میری چابی مجھ کو واپس کر دے، وہ اس قابل ہے کہ اس کے دین کو قبول کر لیا جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، حق ہے. آؤ آج سے ہم طے کریں کہ جب بھی کسی کا کوئی حق نکلے گا انشاءاللہ ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کریں. کیوں بھائی کرو گے؟ یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں سے کچھ کے رشتہ دار ہندوستان میں ہیں، کچھ کے پاکستان میں ہیں، کچھ کے بنگلہ دیش میں ہیں، اور وہاں پر بھی رشتہ داروں کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں. کوئی کسی کی زمین دبائے بیٹھا ہے، کوئی کسی کے مکان پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے. میرے دوستوں، مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے. بتاؤ خدا کو کیا جواب دو؟ جس کا جو حق بنتا ہے دے دو، اختلافات کو ختم کرو. انشاءاللہ خدا اس کی برکت سے آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر لے. دوسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور اس کو جنت کا باغ بنا دے، تو ایک دوسرا کام بھی کرو. اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس بات کا عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا. جب آپ کا کھانا حلال ہوگا، آپ کی کمائی حلال ہوگی، آپ کی آمدنی حلال ہوگی، آپ کی انکم حلال ہوگی، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا اور آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، افسوس ہے، ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ اگر کوئی غیر مسلم سود لے کر کے ناجائز طریقے پر اپنی دولت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور ناجائز طور پر تجارت میں ترقی کرنا چاہتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان بھی اسی راہ پر چل کر اپنے کاروبار کو ترقی دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو مسلم اور غیر مسلم میں فرق کیا رہ گیا؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج غیروں کے دلوں سے ہماری عزت نکل گئی. جب ہم غیروں سے اپنے آپ کو حرام اور ناجائز کاموں کے اعتبار سے ممتاز رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے راستے پر چل کر کے ان کے جیسی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے تھے، تو ان کے دلوں میں ہماری عزت تھی. اور جب ہم ان جیسے بن گئے تو ان کے دلوں سے عزت نکل گئی. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم تھوڑا کمائیں گے یا زیادہ کمائیں گے، انشاءاللہ حلال کا کمائیں گے. اور اللہ رب العزت رزق حلال میں برکت عطا فرماتا ہے. مجھے یاد ہے، میں نے ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، اور بچپن میں پڑھا تھا لیکن آج تک اس کا اثر میرے دل میں ہے کہ دیکھو، جب ہم اپنے آپ کو غیروں سے ممتاز کریں گے اور ان کی راہ پر چلنے کے بجائے اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو اللہ غیروں کے دلوں میں ہماری عزت اور محبت کو بٹھا دے گا. عرب کے کچھ تاجر سمندر کا سفر کرتے کرتے چائنا پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں جا کر دکانیں کھولی اور تجارت میں مصروف ہو گئے. 3-4 دکانیں ایک ساتھ کھلی مارکیٹ میں. 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرے، 3 ہفتے گزرے. یہ عجیب و غریب نظارہ لوگوں نے دیکھا کہ کسٹمر دوسری دکانوں کو چھوڑ کر کے انہی 4-5 دکانوں پر جانے لگے. آس پاس کی جو دکانیں تھیں ان کا دھندا ٹھنڈا ہو گیا، اور یہ جو عرب تاجر آئے تھے ان کی دکانیں خوب چلنے لگی. تو مقامی تاجروں نے میٹنگ کی کہ باہر کے تاجر آئے
اور انہوں نے ہماری پوری بزنس کو خراب کر دیا. مارکیٹ پر یہ چھا گئے, انہیں ڈرا دھمکا کر کے بھگاؤ تاکہ ہماری تجارت اور ہماری بزنس جیسے پہلے چلتی تھی ویسے ہی چلنے لگے. تو ایک گروپ تشکیل دیا گیا. اس گروپ نے جا کر ان عرب تاجروں کو ڈرایا دھمکایا اور ان سے کہا تم بھاگو یہاں سے. تو ان عرب تاجروں نے کہا نہیں, ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو یہاں جم کے رہنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا ہر عمل اسلام کی تبلیغ کا نمونہ ہے, ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے ہیں. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اگلے دن جب اپنی دکانیں کھولی تو دکانوں کے اوپر لا کے اپنی تلواریں لٹکا دی ان عرب تاجروں نے. اب جو گاہک آئے انہوں نے دیکھا تلواریں لٹکی ہوئی ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ تلواریں کیوں لٹکی ہیں آج؟ تو ان عرب تاجروں نے جو جواب دیا وہ سنیے, اور جو مقامی لوگوں نے جواب دیا وہ سنیے. ان عرب تاجروں نے کہا کہ مقامی تاجروں نے ہمیں دھمکی دی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگیں یہاں سے, تو ہم ان کے مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں, اور ہم نے اس لیے یہ تلواریں لٹکائی ہیں کہ اگر وہ ہمیں پریشان کریں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تو پبلک کیا کہتی ہے؟ پبلک کہتی ہے یہ تلواریں آپ اتار لیں اور اندر رکھیں, ان کے مقابلے کے لیے آپ کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں, آپ کی طرف سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سے آپ آئے ہیں تو ہم نے سیکھا ہے کہ سچائی کس کو کہتے ہیں, جب سے آپ آئے ہیں تو ہم نے سمجھا ہے کہ ایمانداری کس کو کہتے ہیں, جب سے آپ آئے ہیں تو ہم نے سنا ہے, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے سمجھا ہے کہ صحیح طور پر تجارت کرنے کا انداز کیا ہے. آپ صحیح مال دیتے ہیں, ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں, دھوکے سے بچتے ہیں. ہم آپ کو اپنی سرزمین سے نہیں جانے دیں گے. آپ تو ہمارے لیے غنیمت ہیں, آپ کا وجود ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, دیکھو جب ہم اسلامی طریقے سے اپنے کاروبار کو, اپنے معاملات کو انجام دیں گے تو اللہ غیروں کے دلوں میں بھی ہماری محبت کو اٹھائے گا. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ جو کھائیں گے, جو کمائیں گے, انشاءاللہ وہ حلال کا ہوگا, اور حرام سے اپنے دامن کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. آج اس ملک میں حرام کاروبار بہت عام ہو رہا ہے, اور افسوس کی بات یہ کہ مسلمان بھی اس حرام کا حصہ بن رہا ہے. سب نہیں لیکن کچھ ضرور. ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی ہے کہ میں خود بھی دور رہوں گا اور انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کروں گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, اللہ رب العزت نے رزق حلال میں برکت رکھی ہے. اگر انسان حلال کما کے لائے, تھوڑا سا لے کے آئے گا, لیکن اللہ رب العزت اس تھوڑے میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال تھوڑا ہو تب بھی اللہ غیب سے اس کے ذریعے تیری تمام ضروریات کو پورا فرما دے گا. تجھے, تیرے بچوں کو بیماریوں سے بچائے گا, چوروں سے بچائے گا, کچہری کے اور کورٹ کے چکروں سے بچائے گا. تھوڑے سے پیسوں میں اللہ غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا. یہ رزق حلال کا اثر ہے. اور اگر حرام آئے گا تو اپنے ساتھ بیماریاں لے کے آئے گا, آفتیں لے کے آئے گا, مصیبتیں لے کے آئے گا. اس مال سے کیا فائدہ جو آئے تو پریشانیاں اور مصیبتیں لے کر کے آئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو, تیسرا کام, اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, تو ایک تیسرا کام بھی کرو. اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک کسی کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ناحق کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں, آپ حج بھی کر رہے ہیں, آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, لیکن آپ کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ کے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, تو یاد رکھو اللہ کے ہاں آپ کے اعمال قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچیں گے. اور آج خاص طور پر ہماری زبانیں قابو میں نہیں ہیں. ہم جس کو جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں. اور دیکھو زبان کے گناہ کی وجہ سے انسان کی نیکیاں کس طرح برباد ہوتی ہیں. ایک حدیث شریف سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. آپ کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے تھے.
کسی نے ذکر کیا کہ اے نبی ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، بہت زیادہ نوافل پڑھتی ہیں، بہت صدقہ خیرات کرتی ہیں اور بہت عبادت گزار ہیں، لیکن ان میں ایک خرابی ہے۔ خرابی کیا ہے؟ وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، ان میں خرابی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کا دل دکھاتی ہے۔ نمازیں بہت پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، تلاوت بہت کرتی ہے، لیکن اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی، پڑوسن کو زبان سے دکھ پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب میں کہتے ہیں ہی فی النار، اس کی نمازیں اگرچہ بہت ہیں، روزے بہت ہیں، صدقہ خیرات بہت ہے، لیکن چونکہ یہ اپنی زبان سے پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس لیے اس کے سارے اعمال اکارت ہوں گے اور کل خدا اس کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اسی مجلس میں کچھ لوگوں نے ایک دوسری خاتون کا تذکرہ کیا اور کہا اے آقا ہمارے ہاں ایک عورت ہے جو نمازیں بہت نہیں پڑھتی، صرف فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، بہت صدقہ خیرات نہیں کرتی، تھوڑا بہت دے دیتی ہے، بہت روزے نہیں رکھتی، صرف رمضان کے روزے رکھتی ہے، یعنی اس کی نمازیں بھی تھوڑی ہیں، روزے بھی تھوڑے ہیں، صدقہ خیرات بھی تھوڑا، لیکن ایک خوبی ہے وَلَكِنَّهَا لَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اس میں خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آقا فرماتے ہیں فوراً ہی فی الجنت، وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے تو سنو، اگرچہ اس کی نمازیں تھوڑی ہیں، اس کے روزے تھوڑے ہیں، اس کا صدقہ خیرات تھوڑا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، اس لیے اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال کو ہی قبول کر کے کل اس کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے، تو آج سے طے کرو کہ میں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو ناحق کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میرے دوستو، زبان سے تکلیف انسان کب پہنچاتا ہے؟ جب سامنے والے کو وہ ذلیل سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو باعزت سمجھتا ہے۔ تیرے پاس مال و دولت ہے تو غریب کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تیرے پاس طاقت ہے تو کمزور کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تیرے پاس اقتدار ہے تو عام پبلک کو پریشان کر رہا ہے، مگر ڈر اس رب سے جو جس طرح اپنی نعمتیں دینے کی طاقت رکھتا ہے، اسی طرح اپنی نعمتوں سے محروم کرنے کی پر بھی وہ قادر ہے۔ اس نے آج تجھے طاقت دی ہے، وہ تجھے اپاہج اور مفلوج بھی کر سکتا ہے۔ اس نے آج تجھے مال دیا ہے، تیرے ہاتھ میں وہ ڈھوبرا بھی پکڑا سکتا ہے۔ آج اس نے تجھے عزت اور اقتدار دیا ہے، کل وہ تجھے ذلیل اور بے عزت بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کے مت چل، اکڑ کے چلے گا اور پیر زور سے مارے گا تو تیرے پیر کی ہڈی تو ٹوٹ سکتی ہے پر زمین پر کوئی گڑھا نہیں ہوگا۔ تو اکڑ کے مت چل، ہر وقت تیری گردن اونچی ہی رہتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کتنی گردن اونچی کر لے تو جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، پہاڑ سے بلند نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنی ذات سے، زبان سے، ہاتھ سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پکے مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پکا سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے دوستو، قبر کی تیاری کرو، جانا ہے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور انسان وہاں سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرمائے تو ایک چوتھا کام بھی کرو۔ دیکھو، سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جب کسی کا کوئی حق نکلے تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دو۔
دوسرا کام یہ تھا کہ اس بات کا عہد کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا۔ تیسرا کام یہ تھا کہ اس بات کا عہد کر لو کہ میں اپنی زبان سے ہاتھ سے کسی کو ناحق کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ چوتھا کام، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو اور قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو تو چوتھا کام یہ کرو کہ آج سے طے کر لو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا۔ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ نبی کے دشمنوں کی نقل اتارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ نبی کے دشمن جو آپ کا کارٹون بناتے ہیں، نبی کے دشمن جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، نبی کے دشمن جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آج ان کے کلچر کو اپنا کر ہم اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے لیے سب سے اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، آپ کی سنتیں ہیں۔ ہم کلین شیو کرواتے ہیں غیروں کی نقل اتار کے، گویا ہم اپنے نبی کی سنت کا خود ہی مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم شادی بیاہ میں وہ تمام حرکتیں کرتے ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ غیروں کو دیکھ کر کے۔ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی میرے بندوں سے پوچھئے کہ یہ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں۔ خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، جو ہمیں پینے کو دیتا ہے، جس نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، جس نے ہمیں بولنے کو زبان دی ہے۔ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم گنتے گنتے مر سکتے ہیں، پر اس کی نعمتوں کا شمار ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب سوال ہوگا کہ خدا سے محبت کرتے ہو کہ نہیں، تو کون کہہ دے گا کہ نہیں؟ ہر ایک یہ کہے گا مجھے اپنے رب سے محبت ہے، کیونکہ وہ محسن ہے ہمارا۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے آپ اس کو جانچیے اور دیکھیے اس میں یہ خوبی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ خوبی ہے تو وہ اللہ سے محبت کرنے میں سچا ہے، اور اگر یہ خوبی نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ خوبی کو کیا ہونی چاہیے، کیسے جانچیں؟ فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے آپ یہ دیکھیے کہ وہ میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو میں اپنے سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے اور نبی کی سنتوں کو پیروں تلے روندے تو محبت اللہ سے محبت کرنے والوں میں اس کا نام شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے کہ تم میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، میرے نبی کے طریقے پر چلو، تو پھر تم مجھ سے محبت کرو یا نہ کرو میں خود تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا سنتوں کی برکت سے، اور ایک دوسرا انعام بھی ملے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور سنتوں کی برکت سے اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج سنتوں کی خلاف ورزی مسلمان کر رہا ہے، اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میری بات کڑوی ہے مگر سچی ہے، کہ جس طرح نبی کا کارٹون بنانا آپ کی شان میں گستاخی ہے، جس طرح آپ کو برا بھلا کہنا آپ کی شان میں گستاخی ہے، جس طرح آپ پر غلط الزامات لگانا آپ کی شان میں گستاخی ہے، اسی طرح آپ کی سنتوں کو پیروں تلے روندنا بھی آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ اور آج یہ گستاخی مسلمان کھلے عام کر رہا ہے۔
میرے دوستوں اور ساتھیوں، قبر میں جانا ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں اچھا ساتھی ملے اور اللہ آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے، تو یہ 4 کام زندگی بھر کرتے رہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ جب تک یہ 4 کام نہیں ہوں گے، نجات کا دروازہ نہیں کھلے گا، کامیابی کا دروازہ نہیں کھلے گا، قبر جنت کا باغ نہیں بنے گی، اور قبر میں اچھا ساتھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے